ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے کتنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے بارے میں بتائیں گے، یعنی عبارت نماز۔ عبارت نماز کا کیا مطلب ہے کہ نماز کی شروع سے لے کر آخر تک اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد جو ہے طریقہ بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تکبیر پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس سے نماز شروع کرتے ہیں۔ نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے اور آپ ہی کی تعریف ہے، اور آپ کا نام بہت برکت والا ہے اور بلند ہے بزرگی آپ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد پھر ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے ہیں نا۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی ان دونوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ قبول فرما۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہم پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ مثلاً اکثر لوگ سورت اخلاص پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یاد تو بہت ساری سورتیں یاد کرنے چاہیے، کم از کم 10 سورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ورنہ اگر کسی کو کوئی یہ 10 کی 10 سورتیں ترجمے کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ ورنہ سورت اخلاص سب پڑھتے ہیں، بڑے بچے اور بوڑھے سب پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ سب آپ کو سکھایا ہے، یہی تھوڑے جو میں آپ کو پڑھتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کس میں؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں ہم چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں ہم 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا اور بزرگ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو خاموش کر دو۔ پھر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب خوبیاں سب صفات آپ ہی کے لیے ہیں۔ پھر ہم جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں۔ پھر سجدے میں ہم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 مرتبہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے برتر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم
دوسرا رکعت پورا کرتے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں۔ تو التحیات کا کیا ترجمہ ہے؟ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان تینوں کا ترجمہ، تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر پڑھتے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا کیا ترجمہ ہے کہ سلام ہو تم پر اے نبی علیہ السلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی آپ نے کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اور پھر کیا پڑھتے؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کی آل پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمی کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے یا اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ پھر درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں مستقل، کوئی جو ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا کوئی یہ دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ان میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو تو وہ دعا پڑھا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے پھر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ کیا پڑھ؟ ادھر دائیں جانب بائیں جانب۔ سلام کیا ہے؟ سلام کے الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ کے دائیں طرف جو لوگ ہو، جو جنات ہیں، فرشتے ہیں، اگر امام اس طرف ہو تو سب کی نیت، اور دوسری طرف بھی اسی طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گئی نماز کی عبارت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس کو جو ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا ترجمہ سیکھ لے، خاص کر الحمد شریف کا، التحیات کا، اور جو صورتیں آسان صورتیں ہیں ان کا جو ہے ترجمہ یہ لازمی سیکھیں انشاءاللہ۔ اس کی سیکھنے سے ہمیں جب ترجمہ آئے گا تو ہم جب نماز کے اندر کھڑے ہوں گے اور ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری جو دھیان ہوگا وہ اچھا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، کن چیزوں کو مانگ رہے ہیں اور کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بس آج کا سبق اتنا ہی کافی، آگے پھر مکمل انشاءاللہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس میں جو ہے مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔